السلام علیکم۔ پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں ولید امیر۔ ہیڈ لائنز جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں ایران امریکہ مذاکرات فریقین کسی معاہدے تک نہ پہنچ سکے۔ دونوں ممالک میں کسی نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران پاکستان کا سفارتی کردار عالمی سطح پر ایک بار پھر نمایاں ہو گیا۔ امریکی نائب صدر نے بھی پاکستان کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ ایران نے امریکی شرائط قبول نہیں کی، ہم نے بہترین اور حتمی آفر دی، دیکھتے ہیں ایران اسے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کروائے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے پاکستان کی کوششوں کو کھل کر سراہا۔ ڈیٹیلز اسلام آباد سے اس رپورٹ میں جانیے۔ عالمی امن کے لیے اسلام آباد کی میزبانی میں دو حریفوں کی بڑی بیٹھک۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھا کر ایک بار پھر اپنی سفارتی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پاکستان کی کاوشوں سے دونوں ممالک کے درمیان براہ راست بات چیت کا آغاز ہوا۔ ایک روزہ مذاکرات کے اختتام پر دونوں فریق پاکستان کی ثالثی اور مؤثر کردار کے معترف رہے۔ امریکی وفد کے سربراہ نائب صدر جے ڈی وینس نے روانگی سے قبل میڈیا بریفنگ میں کہا، امریکہ اور ایران کسی معاہدے تک نہ پہنچ سکے، مذاکرات 21 گھنٹے جاری رہے، ابھی ڈیل نہیں ہو سکی۔ چاہتے ہیں ایران یقین دہانی کرائے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایران نے امریکی شرائط قبول نہیں کی، ہم نے بہترین اور حتمی آفر دی ہے، دیکھتے ہیں ایران اسے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ امریکی نائب صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی بہترین میزبانی اور ثالثی کی تعریف بھی کی۔ We go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. The Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job. ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا تھا، مذاکرات میں ایران کی نیک نیتی اور تعمیری تجاویز کے باوجود امریکہ ایران کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایران اپنی قومی دفاعی کامیابیوں کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ایرانی عوام کی حمایت کو بھی سراہا۔ ایرانی وفد بھی مذاکرات میں شرکت کے بعد وطن واپس چلا گیا۔ نور خان ایئر بیس پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معزز مہمانوں کو الوداع کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خدشات، ایران سے مطالبات کے لیے دھمکیاں، ٹرمپ کا امریکی نیوی کو آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی کرنے کا حکم، ایران کو ٹیکس ادا کرنے والے بحری جہازوں کو روکنے کی ہدایت۔ ایران اپنے ہرمز کو کھولنے کا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہا۔ ایران یا اس کی پراکسیز نے کسی بھی جہاز یا امریکی فورسز پر حملہ کیا تو سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکہ اس صورتحال کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ٹرمپ کا امریکہ ایران مذاکرات پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ ایران امریکہ مذاکرات 24 گھنٹے تک جاری رہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے کئی دور ہوئے۔ پاکستان امن کے لیے ثالثی اور اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے، امید ہے امریکہ اور ایران مذاکرات جاری رکھیں گے۔ میں نے بطور نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکرات میں معاونت کی، امید ہے دونوں ملک جنگ بندی کی پاسداری کریں گے۔ Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. ایران اور امریکہ میں کئی ایشوز پر اتفاق رائے ہوا، 2-3 پر اختلاف برقرار ہے جس کے باعث ڈیل نہ ہو سکی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایک ملاقات میں ڈیل کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ سفارتکاری کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ قومی مفادات کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ ایران خطے میں پاکستان اور دیگر دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ اسماعیل بقائی نے مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان کی حکومت، عسکری قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اسلام آباد میں ہونے والے طویل اور اہم مذاکرات کسی حتمی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئے، جس کے بعد عالمی رہنماؤں نے امریکہ اور ایران پر بات چیت جاری رکھنے پر زور دیا۔
واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر عالمی برادری کا اظہار تشویش، تاہم سفارتی عمل جاری رکھنے کی اہمیت پر اتفاق۔ یورپی یونین نے سفارتکاری کو مسئلے کا واحد حل قرار دیا۔ یورپی یونین کے ترجمان انور علانی نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ برسلز اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر امن کے لیے مزید اقدامات کرے گا۔ روس کے صدر پیوٹن نے بھی ایران کے صدر سے گفتگو میں مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ کریملن کے مطابق روس سیاسی اور سفارتی حل کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ برطانیہ نے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ برطانوی وزیر ویسٹرلنگ نے کہا کہ سفارتکاری میں کامیابی وقت لیتی ہے اور کوششیں جاری رکھنا ضروری ہیں۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی ونگ نے بھی جنگ بندی برقرار رکھنے اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا۔ آپ نے ہرمز میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ ایران نے امریکی جنگی جہاز کو سخت وارننگ دے کر واپس آنے پر مجبور کر دیا ہے، اور ایرانی میڈیا کی جانب سے جاری فوٹیج کے مطابق امریکی بحری جہاز کو خبردار کیا گیا ہے اگر وہ آبنۂ ہرمز میں داخل ہوا تو اس پر فائر کھول دیا جائے گا۔ ایران کی دھمکی کے بعد امریکی جہاز نے راستہ تبدیل کر لیا ہے۔ ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ آپ نے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کو نئے کنٹرول نظام کے تحت ٹول ادا کرنا ہوگا۔ حکومت قومی مفادات کے پیش نظر آپ نے ہرمز پر مؤثر کنٹرول اور مینجمنٹ قائم کرے گی۔ ایران امریکیوں پر اعتماد نہیں کر سکتا اور اس حوالے سے پالیسی قومی مفادات کے مطابق ترتیب دی جائے گی۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر تیل محمد صادق عظیمی پر نے کہا ہے کہ ملک آئندہ 2 ماہ میں اپنی ریفائننگ صلاحیت کا 70 سے 80% بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا جنگ جنون صہیونی ایک بار پھر جنگ شروع کرنے کے در پہ ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے فورسز کو ایران کے خلاف ممکنہ جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ ادھر اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، تازہ حملوں میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لبنانی مزاحمتی گروپ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شمالی اسرائیلی بستی پر ایرون میں تعینات اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ یہ ردعمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اسرائیلی اور امریکی جارحیت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ دوسری جانب اسرائیل میں وزیر اعظم نتن یاہو کے جنگی جنون کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ تل ابیب میں مظاہرین نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور وزیر اعظم سے تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لبنان اور ایران پر کوئی بھی حملہ ترکیہ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اسرائیل آگ سے کھیلنا بند کرے ورنہ عبرتناک سبق سکھائیں گے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو منہ توڑ جواب۔ طیب اردوغان نے کہا کہ جنگ جاری رہی اور امن قائم نہ ہوا تو اسرائیل پر حملہ ہمارا فرض ہے۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر اسرائیل پر حملہ ہمارا فرض ہے۔ علاقائی امن کو سبوتاژ کرنے کی قیمت اسرائیل کو چکانی پڑے گی، جس طرح ہم کاراباخ اور لیبیا میں داخل ہوئے اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر پاکستان ثالثی نہ کر رہا ہوتا تو ہم کب کا قدم اٹھا چکے ہوتے۔ نتن یاہو خون اور نفرت میں اندھا ہو چکا ہے، اس کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمات درج کریں گے۔ کینیڈا کی دفاعی پالیسی میں بڑی تبدیلی کا اندیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے امریکہ پر دفاعی انحصار کم کرنے اور مقامی فوجی سرمایہ کاری بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کینیڈین میڈیا کے مطابق مونٹریال میں لبرل پارٹی کے قومی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مارک کارنی نے قومی خود مختاری اور دفاعی خود انحصاری کو اپنی حکمت عملی کا مرکزی نقطہ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ وقت گزر چکا جب کینیڈا کے فوجی اخراجات کا ہر $1 میں سے 70 سینٹ امریکہ کو جاتا تھا۔ مارک کارنی کے مطابق عالمی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور کینیڈا ماضی کے اتحادوں پر مکمل انحصار نہیں کر سکتا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی اور مصری ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور شہزادہ فیصل بن فرحان کے اسلام آباد مذاکرات پر گفتگو۔ نائب وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ کو مذاکراتی عمل کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کہا فریقین جنگ بندی سے متعلقہ ذمہ داریوں کی مکمل پاسداری کریں۔ اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلیفونک گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا تمام فریقین کے لیے جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ خطے اور دنیا میں امن اور استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا تسلسل ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نقاصیاب کے منصوبے جون سے پہلے مکمل کرنے کا حد دے دیا ہے۔ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ 15 شہروں میں جاری نقاصیاب کے منصوبوں پر 24 گھنٹے کام کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ڈیٹیلز کیا ہیں اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔
तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रहनुमा जमात इस्लामी मेनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द-ए-अमल कहा कि कराची में काम न होने का झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले आज खुद मंसूबों का हिसाब देने पर मजबूर हैं। जब से सिंध हुकूमत और बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से शहर में तरक्याती कामों में तेज़ी आई है, मेनम जफर और उनकी जमात बुखलाहट का शिकार होकर झूठ पर उतर आई है। जिन्हें 18 साल तक कोई काम नजर नहीं आया, इन्हें आज भी हक़ाइक़ दिखाई नहीं देंगे। लियारी के नाम पर सियासत चमकाने वालों को चाहिए कि लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और गुलबर्ग टाउन के कारकर्दगी का हिसाब दें। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। PSL 11 में हैदराबाद किंग्समैन की इस्लामाबाद यूनाइटेड की 154 रन हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है। इस्लामाबाद की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 153 रन पर महदूद रही। डेविन कॉनवे 45 और मार्क चैपमैन 42 रन के साथ नुमाया रहे। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही नहीं हो सके। आसिम महमूद की तबाहकुन बॉलिंग, एक ओवर में 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। मोहम्मद अली ने 2 विकेटें हासिल की। इसको उठा के खेला लेग साइड पे, चांस और बहुत ही शानदार कैच। हालिया हमलों के बाद मुतासरा ऑयल फील्ड्स और अहम तनसीबात पर ऑपरेशन बहाल कर दिए गए हैं। सऊदी वज़ारत तवानाई का ऐलान। बयान के मुताबिक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए योमिया 7 मिलियन बैरल तक की मुकम्मल तरसील दोबारा शुरू कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि मुनाफा ऑयल फील्ड में भी योमिया 3 लाख बैरल तेल की पैदावार बहाल हो चुकी है। खरीस ऑयल फील्ड पर मुकम्मल बहाली के लिए काम जारी है, जहाँ से मजीद 3 लाख बैरल योमिया पैदावार मुतवक्के है। GWM पाकिस्तान ने साजगार के साथ टैंक 500 की CKD असैम्बलिंग का आगाज़ कर दिया है। इस मौके पर GWM की पाकिस्तान में कामयाब 5 साला मौजूदगी का जश्न भी मनाया गया है, जबकि तकरीब में वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए सनत और पैदावार और वज़ीर ममलकत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है, जबकि अवामी जमहूरियत चीन के कौंसल जनरल सन यान भी मौजूद थे। पाकिस्तान को ये एहसास हासिल हो गया है कि वो चीन के बाहर पहला मुल्क बन गया है जहां टैंक PHEV 500 की असेंबलिंग की जा रही है। साजगार के साथ शराकतदारी के बाद से GWM ने पाकिस्तान में ही वेल एट 6 जैसे आलमी शोहरत याफ्ता मॉडल्स मुतारिफ करवाए हैं। GWM पाकिस्तान के कंट्री मैनेजर मिस्टर वॉकर ने कहा कि हम अपने सार्फिन को जदीद और प्रीमियम मोबिलिटी हल फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। CEO साजगार इंजीनियरिंग मियां असद हमीद ने कहा कि हमारी शराकतदारी मुल्क के ऑटोमोटिव सनत को मज़ीद मजबूत बना रही है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साजगार मियां अली हमीद का कहना था कि टैंक 500 CKD की मुकामी असम्बली हमारे मुश्तरका विजन, मयार और जिद्दत और सार्फिन के इत्मीनान की इक़ास है। चीन में पाकिस्तानी सफारत खाने के इश्तराक से पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से शानदार स्टॉक गाला का इनेकाद किया गया है। तकरीब में सफारती बरादरी, तख्लीकी सनतों, मीडिया और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी दोस्ती का जश्न मनाया गया है। पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी ने कहा कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं और सफारतकारों ने बाहमी एतमाद, एहतराम और ताउन पर मबनी मिसाली शराकतदारी कायम की है। अवामी सतह पर रवाबत से ताल्लुक़ का बुनियादी सतून है, जबकि सकाफती तबादले इस रिश्ते को हर मौसम में मजबूत बनाते हैं। लॉन्ग यूशियांग ने कहा कि सकाफती रवाबत और तबादले बाहमी समझबूझ और तहजीबी मुकालमे के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। याई मई चिंग का कहना था कि सकाफती और तख्लीकी सनती मुख्तलिफ सकाफ़तों के दरमियान रवाबत बढ़ाने में कलीदी हैसियत रखती है। तकरीब में मुख्तलिफ सकाफती परफॉर्मेंस पेश की गई हैं। मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा नताशा बेग की उर्दू और चीनी ज़ुबान में शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को मनफरद रंग बख्शा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।